اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر بار ایک موقع دیا کہ دس از یور لائف اینڈ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو ود اٹ. ایک انگریزی کا محاورہ ہے A cat has 9 lives. So میرا اس میں بڑا پکا یقین ہے. So I'm like that cat. میری زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ ٹرموائل میں رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے خیال میں انہوں نے جو کچھ مجھے دیا ہے اٹس بیونڈ مائی سیلف. پھر ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ ابھی نہیں، تم ابھی ٹھہرو، تھوڑے دن تم اور یہاں گزارو، کچھ اور اچھا کام کر لو، یا تم اپنے آپ کو کچھ اور بہتر کر لو، یا اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو. ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو لوگ سرنگوں ہو جاتے ہیں، اور بیٹا پیدا ہو تو گھر میں ہجڑے بھی ناچنے کے لیے آ جائیں گے اور لڈو بھی بانٹے جائیں گے. آفٹر میرج جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو پھر بیٹی جو ہے نا وہ اچھی ہوتی ہے، پھر بہو اچھی نہیں لگتی. ہم یہ ڈسکریمنیشن کیوں کرتے ہیں؟ میرے ساتھ خود ڈسکریمنیشن ہوئی ہے. جب میں پیدا ہوئی ہوں تو میری والدہ بہت بیمار ہو گئی، اور میں جب ایک کالی سی چھوٹی سی آئی واز ویری اسمال پری ٹرم پرابیبلی، اور جنوری میں پیدا ہوئی تھی. ایک دن میں بہت اپنی دادی کی خدمت کر رہی تھی، بہت بیمار تھی. تو مجھے کہتی ہے دیکھو میں نے بڑی کوشش کی تھی تمہیں، مجھے معاف کر دینا. تو میری نانی کہتی نہیں، میں نے بھی بہت کوشش کی تھی کہ تم مر جاؤ، کیونکہ تم لڑکی تھی اور لڑکوں کے بعد، اور میری بیٹی بیمار ہو گئی تھی. تو ہم نے کہا یہ کیا مصیبت آ گئی، تو ہم تمہیں ٹھنڈ میں باہر چھوڑ دیتے تھے، تمہیں فیڈ بھی نہیں کرتے تھے کہ تم مر جاؤ. میرے اپنے لوگوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی اور میں مری نہیں. ہمارے کچھ معاشرہ ایسا ہے کہ وہ لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے. جیسے شادی کے اوپر کھانا کھولا جائے تو خواتین کو بعد میں کھانا دیا جاتا ہے. گھروں کے اندر بیٹوں کو جو ہے نا کھانے کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، بیٹیوں کو اس طرح کا کھانا جو دینا چاہیے. اس میں بھی ڈسکریمنیشن آج بھی، جب ہم اس صدی میں آ چکے ہیں، یہ ڈسکریمنیشن تو اپنی طور پہ ابھی بھی ہے. ہاں جی، ہمارے ملک میں کئی اسٹڈیز ایسی ہوئی ہیں کہ جو ٹوئنز ہیں وہ پیدا اگر ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، وہ اسی گھر میں اسی ماحول میں، ان کا سوشل اسٹیٹس بھی obviously سیم ہے. بیماری کا ریٹ اور جو ڈیتھ کا ریٹ ہے لڑکیوں میں اور لڑکوں میں اگر کمپیئر کیا جائے تو لڑکیوں کو نیگلیکٹ کی وجہ سے وہ زیادہ سفر کرتی ہیں. So I had fatal problems in traffic. I have been in plane crash. I've been in a dacoity. I had a head injury. I broke my nose. I broke both my shoulders. I had a clavicle fracture. I had an upper jaw fracture and I bled a lot. وہاں پہ میں جب گر گئی، جب میں نے آنکھ کھولی تھوڑی سی، جب مجھے ہوش آئی ایک دفعہ گرنے کے بعد، تو میرے ارد گرد خون. تب میں نے سوچا او گاڈ میں تو مر رہی ہوں. پھر میں نے کہا کہ نہیں مجھے ابھی نہیں مرنا. پھر میں اللہ تعالیٰ سے انگریزی میں باتیں شروع کر دی. میں نے کہا گاڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائی ٹوڈے، آئی جسٹ ٹولڈ دیٹ. اب میرے مائنڈ میں یہ چل رہا تھا، میں آنیسٹلی یہ بالکل سچی بات ہے، نہ مجھے اس وقت کلمہ یاد آ رہا تھا، نہ مجھے کوئی آیت یاد آ رہی تھی، نہ کچھ یاد ہے. میں اللہ سے، اور میرے بچے کئی دفعہ مجھے کہتے ہیں تو آپ اللہ سے انگریزی بولیں. میں کیوں، اللہ کو انگریزی نہیں آتی. آئی بلیو ان دا کاسمک افیکٹس. آپ کچھ ارادہ اچھا کرتے ہیں نا تو ایک آپ کے گرد ایک پوری فضا جو ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے آ جاتی ہے. ایکچولی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ڈاکٹر شاہین آصف واز میڈ ان بلال گنج. اللہ تعالیٰ نے بلال گنج سے ادھر ادھر کے پرزے اٹھا کے نا مجھے بنا لیا تھا، کیونکہ میری کوئی چیز ٹھیک ہی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ مجھے خراب ہوتا رہتا ہے. ناظرین، آج جس شخصیت کو میں نے مدعو کیا ہے اور جن سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہمہ جہتی شخصیت ہے. ان کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں. شی از ٹاپ کلاس گائنوکالوجسٹ. وہ پروفیشن کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں. ان کا دوسرا شعبہ ہے، پڑھاتی ہیں درس و تدریس سے ان کا تعلق ہے. شی از اے پروفیسر. اینڈ ان ایڈیشن ٹو دیٹ، میں ان کی زندگی کے جو سب سے مزے کے پہلو ہیں، یہ موسیقی سے بھی شغف رکھتی ہیں، یہ لٹریچر سے بھی شغف رکھتی ہیں، اور یہ انسانوں کو پیار کرتی ہیں، اور بھرپور زندگی انہوں نے گزاری ہے. دس از ہاؤ لائف شوڈ بی. اور ان کے ایسے ایسے مزے کے پہلو ہیں. میں آج ان سے گفتگو کر رہا ہوں فارملی، ویسے آئی نو ہر ایز اے ویری کلوز فیملی فرینڈ، لیکن میں نے ان سے اس طرح سے یہ گفتگو نہیں کی. ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کو جب سے دیکھا ہے، میں اگر آپ کے کلینک میں جاتا ہوں تو آپ کا کلینک بور قسم کا کلینک نہیں ہے. جس جگہ پہ آپ بیٹھ رہے ہیں اس کو آپ کو پلیئر دینا چاہیے. مجھے وہاں پہ مدھو بالا کی جو ہے نا وہ بڑے زبردست پورٹریٹ بھی نظر آتے ہیں. بڑا کلرفل قسم کا ہیپینس دیتا ہے اس طرح کا آپ کا جو ایٹماسفیئر جو ہے کلینک کا. میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں گیا ہوں، ماشاءاللہ ویری ٹیسٹفلی ڈیکوریٹڈ ہاؤس. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو اور انجوائے کرنے کی توفیق دے، کیونکہ وہ گھر آپ کا گھر نہیں ہے، آپ کے سب دوستوں کا بھی وہ گھر ہے. اسے آپ ٹری ہاؤس کہتی ہیں. اور آپ کا جو ایک سالانہ ایونٹ ہے وہ اب آئی ول سے کہ لوگ انتظار کرتے ہیں پورا سال
کہ جی ڈاکٹر شاہینہ کی جو ہے نا برتھ ڈے آئے گی, کہ جو آپ برتھ ڈے کرتی ہیں وہ ایک تھیمیٹک برتھ ڈے ہوتی ہے, اور آپ اپنی جتنی بھی دوست ہیں ان کو بلاتی ہیں, دوست ہیں, کولیگس ہیں آپ کے لیے کام کرنے, کیونکہ آپ جو لوگ آپ کے ساتھ ڈاکٹر کے طور پہ ایک آپ کی زندگی کا وہ پہلو ہے, وہ کام کرتے ہیں, ایک آپ کا سٹاف ہے اور وہاں پہ آپ باس ہیں, اور آپ اپنے امپلائیز سے بھی بڑا ایک پیار کا رشتہ رکھتی ہیں اور ان کو بھی آپ بلاتی ہیں. وہ لوگ جب آتے ہیں تو ہر بار کوئی نہ کوئی تھیم ہوتی ہے, کبھی کوئی چائنیز تھیم ہے, کبھی آپ نے یہ جو ہے نا لنڈن کی میم وہ والی تھیم کی ہوتی ہے, تو لوگ اسی طرح سے نا تھیمیٹک وہ ساری پارٹی ہوتی ہے, وہاں پہ میوزک بھی ہوتا ہے اور سب لوگ انجوائے کرتے ہیں. دس از گرلز پارٹی اینڈ آئی لائک دس پہلو اباؤٹ یو بیکاز آئی ایم امیریکنائزڈ آلسو, اور ان کی یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے, دے آر آل گرلز اینڈ بوائز. وہاں پہ کوئی کسی کو ہینگ اوور نہیں ہے, کوئی بزرگ نہیں ہے, سب ایک ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بچپن سے آپ کے اندر یہ بات تھی, کیونکہ ذرا اپنی فیملی کے بارے میں مجھے بتائیں. آپ نے میرے بارے میں بہت کچھ بتایا لیکن اصل بات تو آپ نے بتائی ہی نہیں. میرا جو یہ سارا لائف سٹائل جو کچھ بھی آپ نے بیان کیا یہ ایور چینجنگ رہا ہے, یہ ایسے ہی نہیں تھا. اور میری زندگی میں بہت سارے ایسے چیزیں آئی ہیں جن کو جب میں سوچتی ہوں یا میں ان کو انالائز کرتی ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر بار ایک موقع دیا ہے کہ دس از یور لائف اینڈ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو ود اٹ. میں ایک انگریزی کا محاورہ ہے a cat has 9 lives. So میرا اس میں بڑا پکا یقین ہے. So I'm like that cat who has had 9, at least 9, maybe more, times when somehow I have been saved. They have been near-death experiences. And every time something happened, it changed me further into something better maybe, or maybe it cooled me down or calmed me down or taught me a lesson. So میری زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ ٹرموائل میں رہی ہے, ہیپی بھی بہت رہی ہے. اینڈ آئی ایم ریئلی ریئلی بفور آئی سے اینی تھنگ اباؤٹ مائی سیلف, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے خیال میں انہوں نے جو کچھ مجھے دیا ہے یہ اٹس بیانڈ مائی سیلف, کہ میں یہ میرے خیال میں ڈیزرو نہیں کرتی تھی. جتنی خوشی, جتنی محبت, جتنے لوگ, جتنی چیزیں مجھے ملی ہیں وہ میرے لیے بہت 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 زیادہ ہے. اور پھر ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ ابھی نہیں, تم ابھی ٹھہرو, تھوڑے دن تم اور یہاں گزارو, کچھ اور اچھا کام کر لو, یا تم اپنے آپ کو کچھ اور بہتر کر لو, یا اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو. سو میری سٹوری, آپ نے کہا میری فیملی کے بارے میں. سو مائی فادر واز ان دا پاکستان آرمی. میرے دادا جو تھے وہ ایک بلوچ سردار تھے, اینڈ وی بلانگ ٹو ڈیرہ غازی خان. اینڈ سردار ارباب غلام مصطفیٰ خان مغلانی بلوچ جو ہیں, ان کے ٹرائب جو تھا یہ ون آف دوز ٹرائبس تھا جو کہ جنہوں نے انگریزوں کو ریزسٹنس دی تھی. بہت کم ہمارے ٹرائبس تھے, ہمارے جب انگریز پاکستان اور انڈیا کے اندر تھے تو بہت کم ٹرائبس تھے جنہوں نے ان کو ریزسٹ کیا تھا. اکثر لوگوں کو وہ انہوں نے بڑے بڑے ٹائٹلز لے لیے تھے اور بہت کچھ لے لیا تھا. سو مائی گرینڈ فادر واز ون آف دوز پیپل ہو ریزسٹڈ, اینڈ دیٹ از ہسٹری فار می. اور اس کے بعد ان کے 7 بیٹے تھے, اور ہمارے جو ٹرائبل کلچر تھا اس میں بہت بہت ریئر تھا کہ کوئی خاتون جو ہے وہ پڑھیں یا وہ کسی جگہ پہ پہنچے. سو پروبیبلی میں اس ٹرائب میں ایک ایسی لڑکی تھی یا ایسی خاتون تھی جس کو پڑھائی بھی ملی اور اس کو ایک کوئی نام بھی ملا. سو آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف مائی. آپ کس سٹی میں پیدا ہوئی تھی؟ میں جہلم میں پیدا ہوئی تھی, اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ مائی فادر واز ان دی آرمی, تو وہ جگہ جگہ ان کی ٹرانسفر, کبھی وہ نوشہرہ ہوتے تھے, کبھی وہ پشاور ہوتے تھے. آپ کی اسکولنگ کہاں کی ہے؟ میری اسکولنگ جو ہے وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ ہے. اے پی ایس کہیں بھی تھا تو وہاں تھا, لیکن موسٹلی جب مجھے یاد ہے وہ پشاور ہے. کانوینٹ آف جیزس میری میں پڑھتی تھی, اور پھر جب لاہور میں ہم پوسٹ ہوئے تو پھر میں پڑھتی تھی اعظم گیریزن ہائی اسکول جو کہ آرمی پبلک اسکول ہے. سو وہاں پہ میری تعلیم ہوئی. اور جب میں پیدا ہوئی تو میرے والد اس وقت, اس سے پہلے جب پاکستان آزاد ہوا ہے تو میرے والد پاکستان آرمی میں, جب انڈیا اور پاکستان ڈیوائڈ ہوا ہے تو مائی فادر واز پوسٹڈ ان کشمیر.
اینڈ جب ڈیوائڈ ہوا ہے تو کشمیر کے اندر کچھ ہماری آرمی کی فیملیز اور بچے اور عورتیں رہ گئی تھیں جن کو ریسکیو کرنا تھا ان دی اینڈ آفٹر دا پارٹیشن. سو مائی فادر واز انڈر اے کمانڈو نیم آف شاہین. ان کا اپنا نام محمد نواز خان تھا, لیکن وہ کیپٹن شاہین جو تھا ان کا نام تھا ان دیٹ کمانڈو ایکشن, جس کے لیے ان کو بعد میں ایک جو ایوارڈ جو ملا وہ اسی ہسٹری کے اندر ہے. اور وہ ایوارڈ جو ہے ان کو اس اپنی سروسز کے لیے ملا. اس کے بعد میرے بڑے بھائی پیدا ہوئے, پھر میرا دوسرا بھائی پیدا ہوا, لیکن میرے والد جو تھے وہ مجھے بہت پیار کرتے تھے. جب میں پیدا ہوئی ہوں, ایک لڑکی ان کے خاندان میں ایک ریئر سی بات تھی, بہت سے لڑکے تھے, جتنے میرے کزنس تھے وہ سارے لڑکے تھے, بہت ایک آدھ لڑکی کہیں پہ ہوتی تھی اور وہ پڑھتی نہیں تھی. سو جب میں پیدا ہوئی ہوں سو مائی فادر. یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ آپ ماشاءاللہ گائنوکالوجسٹ ہیں. تو ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو لوگ بہت سرنگوں ہو جاتے ہیں, اور بیٹا پیدا ہو تو گھر میں ہجڑے بھی ناچنے کے لیے آ جائیں گے اور لڈو بھی بانٹے جائیں گے. لیکن ہمیشہ ہوتا ہی ہے کہ آفٹر میرج موسٹ آف دا ٹائم جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو پھر بیٹی جو ہے نا وہ اچھی ہوتی ہے, پھر بہو اچھی نہیں لگتی. تو ہم یہ ڈسکریمنیشن کیوں کرتے ہیں خاتون ہونا؟ آپ مثال لوگوں کو یہ نہیں دیتی؟ آپ بھی خود بھی ایک مثال ہیں کہ بھئی میں بھی تو ایک بیٹی ہوں. ہاں, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ خود ڈسکریمنیشن ہوئی ہے. جب میں پیدا ہوئی ہوں تو میری والدہ بہت بیمار ہو گئی, اینڈ مائی نانی اینڈ مائی دادی ور فرینڈس. تو وہ میری ماں کا خیال کر رہی تھی جو کہ میری ماں بہت بیمار تھی, اور میں جب ایک کالی سی چھوٹی سی, آئی واز ویری اسمال, پری ٹرم پرابیبلی, اور جنوری میں پیدا ہوئی تھی. تو انہوں نے مجھے وہ اگنور کرتی رہیں. جب میری نانی اور دادی کی فائنل ڈیز تھے وہ ہمارے گھر میں ہوئے. میں نے اپنی نانی کا بھی خیال کیا, دادی کا بھی, اور یہ سٹوری انہوں نے مجھے خود بتائی. مجھے کہنے لگے ایک دن میں بہت اپنی دادی کی خدمت کر رہی تھی, بہت بیمار تھیں, کبھی ان بٹھا رہی ہوں, کبھی ان کو کہیں کچھ کرنا ہے, کبھی دوائی دینی ہے, کبھی کچھ کرنا ہے. تو مجھے کہتی ہے دیکھو میں نے بڑی کوشش کی تھی تمہیں, مجھے معاف کر دینا. تو میری نانی کہتی نہیں, میں نے بھی بہت کوشش کی تھی کہ تم مر جاؤ, کیونکہ تم لڑکی تھی اور لڑکوں کے بعد, اور میری بیٹی بیمار ہو گئی تھی. تو ہم نے کہا یہ کیا مصیبت آ گئی, تو ہم تمہیں ٹھنڈ میں باہر چھوڑ دیتے تھے, تمہیں فیڈ بھی نہیں کرتے تھے کہ تم مر جاؤ. سو میری زندگی جو کیٹ کی زندگی ہے وہ شروع ایسے ہوئی کہ میرے اپنے لوگوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی اور میں مری نہیں. سو میں اپنی کہانی یہاں سے شروع کرتی ہوں کہ جو لڑکیاں ہیں, ایون کیونکہ ایجوکیٹڈ لوگ بھی, پڑھے لکھے لوگ بھی, سمجھدار لوگ بھی, ہمارے کچھ معاشرہ ایسا ہے کہ وہ لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے. جیسے شادی کے اوپر کھانا کھولا جائے تو خواتین کو بعد میں کھانا دیا جاتا ہے. گھروں کے اندر بیٹوں کو جو ہے نا کھانے کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے, بیٹیوں کو اس طرح کا کھانا جو ہے جو دینا چاہیے. اس میں بھی ڈسکریمنیشن بھی آج بھی, جب ہم اس صدی میں آ چکے ہیں, یہ ڈسکریمنیشن تو اپنی طور پہ ابھی بھی ہے. ہاں جی, ہمارے ملک میں کئی سٹڈیز ایسی ہوئی ہیں کہ جو ٹوینز ہیں وہ پیدا اگر ہوئے ہیں, کسی کے مثلا آپ کے ٹوینز ہوئے ہیں, ایک لڑکا اور ایک لڑکی, وہ اسی گھر میں, اسی ماحول میں, اسی انوائرمنٹ میں پیدا ہوئے ہیں, اور آپ ان کا سوشل سٹیٹس بھی آبویسلی سیم ہے. تو جو بیماری کا ریٹ اور جو ڈیتھ کا ریٹ ہے لڑکیوں میں اور لڑکوں میں اگر کمپیئر کیا جائے تو لڑکیوں کو نیگلیکٹ کی وجہ سے وہ زیادہ سفر کرتی, اور انڈر نیوٹریشن بھی ہوں گی, نیوٹریشن بھی, ان کی خیال بھی, ان کی ایجوکیشن بھی, وہ سب پیچھے رہ جاتی ہیں. سو آپ نے اپنی یہ میڈیسن کی ایجوکیشن جو ہے یہ کون سے انسٹیٹیوشن سے لی تھی یہاں پہ؟ میں فاطمہ جناح میڈیکل کالج کی گریجویٹ ہوں, اور میری بالکل کوشش نہیں تھی کہ میں کبھی بھی ڈاکٹر بنوں. مجھے میں نے کچھ بننا تھا, یا آرٹسٹ بننا تھا, یا پتہ سنگر بننا تھا. دیکھیں ڈاکٹر جب بھی کوئی خاتون بنتی ہے تو زیادہ تر نا ایک انہوں نے لگا لیا ہے کہ خاتون ہے تو اس کو گائنوکالوجسٹ ہی ہونا چاہیے. جیسے یہ تو آپ نے میرے دل کی بات پوچھ لی. تو اس کو کہیں گے کہ جی تم نا فیملی کیسز کرو. آپ بتائیے کہ کیا آپ کی ڈگری پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ فار گائنوکالوجی اونلی, یا خاتون ہے اس نے اگر لاء کر لیا تو اسے صرف فیملی کیسز کرنے چاہیے؟ تو یہ بھی بات ہے نہیں کہ بالکل ہے. میں نے جب ڈاکٹری کی تو مجھے تو پھر جب میں ڈاکٹر بن گئی تو پھر مجھے سرجن بننے کا شوق تھا. میں نے جنرل سرجری میں اپنا ہاؤس جاب اور اپنی ٹریننگ سٹارٹ کی, اینڈ
چونکہ آصف کی جب میں نے اسٹارٹ کیا تو آصف واز ان دی پاکستان آرمی, سو میں نے بھی پاکستان آرمی جوائن کر لی ایز اے لیفٹیننٹ. سو ایک جگہ پہ ہماری پوسٹنگ تھی CMH کھاریاں میں. سو میری نئی شادی ہوئی تھی اور میں بڑی بن ٹھن کے ساڑی پہن کے پپس لگا کے تو اسپتال جا رہی ہوتی تھی. آدمی جیسے ہوتے ہیں نہ صرف روز اوپر سے نیچے دیکھتا ہے یہ کدھر جا رہی ہے کہاں پہ. واپس آ کے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں, میں جنرل سرجن تھی تو مجھے واپس آ کے ہمیشہ پوچھتے تھے آج تم نے کیا کیا. میں کہتی تھی آج ایک اپینڈکس کیا, آج ایک ہرنیا کیا. لڑکیوں کا میں نے کہا نہیں, وہ تو آرمی آفیسر تھے کوئی تھے ایسا. سو ہی یوزڈ ٹو مائنڈ کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں. اور سونے پہ سہاگا ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ان کے کوئی آفیسر تھے وہ بیمار ہوئے, میں وارڈ میں ڈیوٹی تھی, میں نے ان کی بڑی خیال کیا, خدمت کیا. وہ بیچارہ افسر چھوٹا ینگ لڑکا تھا کوئی, اس نے جا کے تعریف کی کہ جی بھابھی نے ہمارا بڑا خیال کیا. دوسرے دن ہمارے گھر میں لڑائی پڑی ہوئی تھی. ان کو پھر مجھے اس لوگ انسیکیور فیل کرتے ہیں. he felt insecure. He felt very insecure. He's a very nice man. But then I still male chauvinism ہے کو چھوڑ کے تو میں گائنی کر لیتی ہوں. سو میں پھر تب گائنیکالوجسٹ بن گئی بجائے اس کے کہ میں روز انگلینڈ بھی کافی عرصہ رہی ہیں, تو پہلے تعلیم کے سلسلے میں گئی تھی انگلینڈ؟ ہاں جی, پہلے میں نے اپنی پوسٹ گریجویشن وہاں سے کی, ساتھ ہی وہاں پہ پوسٹ گریجویشن کے ساتھ ساتھ آپ کام بھی وہاں کر رہے ہوتے ہیں. سو تعلیم اور تربیت دونوں وہاں پہ. ہاؤس جاب کر رہے تھے ادھر؟ ہاؤس جاب, پھر رجسٹرارشپ, پھر سینئر رجسٹرارشپ, پھر جونیئر کنسلٹنٹ, یہ سارا کچھ میں نے وہاں پہ کیا. اور مجھے پاکستان کتنا عرصہ ادھر رہے ہیں آپ؟ اوور 14 ایئرس. ہاں جی, 13. میرے بچے وہیں پیدا ہوئے. ہاں جی, ہاں جی, میری خود وہیں پہ رہنے سے بائی برتھ وہ ساری برٹش سٹیزنز ہیں. اور کیونکہ میں اتنا عرصہ رہی تو پھر پارٹ آف UK آپ رہتے تھے؟ UK میں بھی میں نے ڈفرینٹ جگہوں میں, فرام لنڈن, برمنگھم, مینچسٹر, آئرلینڈ, اسکاٹ لینڈ, میں نے ہر جگہ پہ جاب. اب میں آپ کو دیکھا ہے کہ آپ جاتے رہتے ہیں, اب بھی انگلینڈ ہیں آپ, وہاں پہ ماشاء اللہ یو آر اے برٹش سٹیزن. اس کے باوجود نہیں آئی ایم ناٹ اے برٹش. یو آر ناٹ, آپ کے بچے ہیں؟ میرے بچے ہیں. میں نے اپنی برٹش سٹیزن شپ پاکستان آنے کے لیے گیو اپ کی تھی. آپ کبھی ریگریٹ کرتی ہیں کی تھی؟ کبھی کبھی جب آج کل ایسے جو آج کل میں حالات دیکھتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ کس جھنجٹ میں پڑ گئی ہوں, آئی شوڈ ہیو گون. میں سوچتی ہوں نہیں, اٹ واز اے انفارمڈ, میرے اندر ایک انفارمیشن تھی جس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں نے یہ کرنا. اٹ واز ناٹ کہ مجھے کسی نے دھوکے سے کہہ دیا تھا کہ تم نے پاکستان میں رہنا ہے. نہیں, آئی چوز ٹو ڈو دس. سو آئی فیل رسپانسبل اینڈ آئی ول اسٹے ہیئر آلویز. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ وہ یو ور بورن اگین مینی ٹائمز, 9 لائفس, کیٹ ہیز 9 لائفس, آپ نے مثال دی. ایک انسیڈنٹ مجھے یاد ہے آپ کے متعلق, ابھی کوئی 2-3 برس پہلے آپ کو ایک بڑی چوٹ لگی تھی, گر گئی تھیں. جی نہیں, 2-3 برس نہیں, وہ تقریباً 8 سال سے زیادہ ہو گئے میں. ہاں جی. سو آئی ہیڈ فیٹل پرابلمس اور ساتھ کافی. آئی ہیو بین ان پلین کریش. اچھا. آئی ہیو بین ان ڈیکوائٹی, جو آپ کا گلبرگ ہے. دن دہاڑے صبح کے 11 بجے ڈاکوؤں نے پکڑ لیا تھا. and they held me at gunpoint, then they fired at me. I got injured in that. یہ کب کی بات ہے؟ It's like 40 years ago now. ہاں جی جی. اور یہ پلین کریش کی بات کر رہی ہیں یہ؟ جی پلین کریش لینڈنگ کیا ہوا تھا, لیکن مطلب اٹ واز ویری ٹچ اینڈ گو. اس کا ہائیڈرولک فیل ہو گیا تھا جہاز کا. ہم لوگ آ رہے تھے, ہم گئے تھے بینکاک, اور میں اور آصف تھے اس پلین میں. اینڈ سڈنلی پتہ چلا کہ انجن کا پرابلم ہو گیا, اینڈ اٹس گوئنگ ٹو گو بیک ٹو بینکاک بیکاز کراچی میں لینڈ نہیں کر سکتا اس وقت. پتہ لینڈنگ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے. پھر وی کریش لینڈیڈ ان بینکاک, اینڈ وہ نیٹس میں اور وہ پہاڑیوں میں اور وہ پیراشوٹس میں سے, اور کوئی گرا پڑا ہے, کوئی کچھ کر. I mean I've been in that. یہ جو یہ لاسٹ انسیڈنٹ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, کیا ہوا تھا؟ لاسٹ انسیڈنٹ واز دس دیٹ ایک روٹری کا تھا, کلینک تھا جو میں صبح سے لے کے شام تک کیا میں نے ننکانہ صاحب میں. I was very ٹائرڈ. اسی دن ہماری ایک ڈاکٹر کے گھر کی اوپننگ سیریمنی تھی, انہوں نے ہاؤس وارمنگ کی ہوئی تھی اور انہوں نے بلایا تھا.
تو وہاں پہ میں بہت زیادہ ٹائرڈ تھی, ڈنٹ وانٹ ٹو گو دیئر, لیکن پھر ان کے بار بار فون کرنے پہ آئی وینٹ دیئر. تو میں ان کے گھر میں جیسے ہی انٹر ہوئی, مطلب دیٹ واز اے نیو ہاؤس ٹو می, مطلب کیونکہ ان کا بھی نیا گھر تھا اور میں اس گھر میں پہلے گئی نہیں تھی. سو جیسے ہی میں نے انٹر ہوئی تو وہاں کچھ اسٹیپ کا ایسے سسٹم تھا کہ وہ مجھے آئیڈینٹیفائی نظر نہیں آیا. آئی ٹوک دا رانگ اسٹیپ, میرا پاؤں کسی چیز میں آ گیا, اور دین آئی ہیڈ اے فال, اور کافی وہاں پہ لوہے کا فرنیچر تھا نیچے اور اس طرح کی. سو آئی ہیڈ انجری, آئی بروک مائی نوز, آئی بروک بوتھ مائی شولڈرز, آئی ہیڈ اے کلیویکل فریکچر, آئی ہیڈ این اپر جا فریکچر, اینڈ آئی بلیڈ اے لاٹ. وہاں پہ میں جب گر گئی تو بہت زیادہ خون ضائع ہو رہا تھا, اور کیونکہ وہ ڈاکٹرز کی پارٹی تھی تو تمام ڈاکٹرز وہاں موجود تھے. یہ لکیلی فار یو نہیں کر سکتے, فرسٹ ایڈ وہاں نہیں دی انہوں نے؟ نہیں, وہ کچھ بھی نہیں, سب میرے ارد گرد کھڑے. کچھ مجھے اب تو یاد آتا ہے کہ جب میں نے آنکھ کھولی تھوڑی سی, جب مجھے ہوش آئی ایک دفعہ گرنے کے بعد, تو میرے ارد گرد خون خون خون, اور وہ خون کے دائرے بڑھ رہے تھے. تو تب میں نے سوچا او گاڈ میں تو مر رہی ہوں. پھر میں نے کہا کہ نہیں اب مجھے ابھی نہیں مرنا. پھر میں اللہ تعالیٰ سے انگریزی میں باتیں شروع کر دی. گاڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائی ٹوڈے. بیکاز ہوا یہ تھا کہ جب میں وہ کلینک کر رہی تھی تو میں صبح سے شام تک تھک گئی تھی. جب میں اپنی چیزیں سمیٹ رہی تھی تو ایک پیشنٹ اور آ گیا. وہ بوڑھی عورت تھی, اس کی بیٹی تھی جو کہ پریگننٹ نہیں ہو رہی تھی, بہو تھی. تو اس نے کہا اس کو دیکھیں. میں نے اس کو دیکھا, اس کو دوائی لکھ کے دی, دوائی کچھ دی اپنے پاس سے. میں نکلنے لگی. یہ جو سرجیمیڈ میں آپ کا کلینک وہاں آئی ہو؟ نہیں, یہ ننکانہ کی. اچھا, ننکانہ کی بات ہے. وہ جو آپ اس کے روٹری کی وجہ سے گئی تھی, یہ آخری پیشنٹ میں نے وہاں ان کا دیکھا. فری کلینک تھا چیریٹی کا. تو میں نے جب ان کا مریض دیکھ لیا تو پھر وہ نکلنے لگی. تو مجھے کہتی ہیں کہ ابھی تو تم نے دوائی دے دی, اگر یہ ٹھیک نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا اماں جی میں پھر آسا, میں 2 مہینے بعد پھر آواں گی یا مہینے بعد, پھر میں دیکھ لوں گی. نہیں تو میرا انہوں نے دامن پکڑ لیا. مجھے کہتی ہیں سچ دس. میں نے کہا میں ضرور آؤں گی. تو انہوں نے اپنے یوں ایک گندا سا انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور یوں کر کے اٹھا کے نا انہوں نے مجھے دعا دی. مجھے کہا وہ دعا لگ گئی آپ کو, اللہ تعالیٰ تنوں سلامت رکھے, فلانا یہ وہ جو بھی دعا ہوتی ہے. اور اس وقت مجھے نا میں بہت ایروگنٹ سی فیل کر رہی تھی کہ میں نے پتہ نہیں کیا کمال کیا. اور جب آپ کو چوٹ لگ گئی پھر؟ ہاں جی, آگے جب گر گئی اور میں نے انگریزی میں جب اللہ سے باتیں, تو میں اللہ کو اب ایک قسم کا میرا خیال ہے بلیک میل کر رہی تھی. آپ بتا رہی میں نے تو یہ نیکی کی ہے. کہا ہے میں نے کہا گاڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائی ٹوڈے, آئی جسٹ ٹولڈ دیٹ. اب میرے مائنڈ میں یہ چل رہا تھا. میں آنیسٹلی یہ بالکل سچی بات, نہ مجھے اس وقت کلمہ یاد آ رہا تھا, نہ مجھے کوئی آیت یاد آ رہی تھی, نہ کچھ یاد ہے. میں اللہ کے سے, اور میرے بچے کئی دفعہ مجھے کہتے ہیں تو آپ اللہ سے انگریزی بولی. میں کیوں, اللہ کو انگریزی نہیں آتی. اللہ کو آتی, بلکہ میرا خیال ہے انگریزی انٹرنیشنل لینگویج ہے, آنی چاہیے. اللہ کے ساتھ انگریزی میں ہی باتیں ہوں گی میرے. وہ سارے ڈاکٹر موجود تھے. پھر وہ مجھے ایمبولینس میں لے کر آئے, پھر ہاسپٹل میں میری سرجری ہوئی, اور پھر میں ICU میں جب میری آنکھ کھلی تو اوبیسلی میری پٹیاں شٹیاں مارنی بھی تھی. مجھے نہیں پتا, اس وقت تک مجھے نہیں پتا تھا کہ میری انجریز کتنی زیادہ سیویئر ہیں. اور میرے دونوں شولڈرز کیونکہ ٹوٹے ہوئے تھے اور ہاتھ انہوں نے باندھے ہوئے تھے, تو میری ناک پہ خارش ہو رہی تھی یا منہ پہ کچھ ہو رہا تھا. آئی وانٹیڈ ٹو پک اپ مائی ہینڈ اینڈ اسکریچ اٹ. تو میں اپنے ہاتھ اٹھا نہیں سکی ٹو اسکریچ مائی فیس. آئی سیڈ او مائی گاڈ, یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. کیونکہ میں جب شوکت خانم کرتی تھی شروع میں, تو میں نئی اس وقت شوکت خانم میں نے جوائن کیا تھا, تو میں جیسے شو نہیں مارتا انسان گھر آ کے کہ میں نے آج یہ کیا. جب آپ کبھی کوئی اچھا مقدمہ کرتے ہو گھر آ کے, تو اتنا مشکل کیس تھا میں نے کر لیا. تو میں آ کے کہتی تھی وہ پیشنٹ آئی, وہ اس کو اتنا بڑا ٹیومر تھا, اس کو فلاں ڈاکٹر نے بھی ریفیوز کیا, فلاں نے بھی ریفیوز کیا, اور میں نے وہ نکال دیا, اور یہ ہوا. اور میں سمجھتی تھی میرے جیسا کوئی سرجن ہی نہیں ہے, اور میرے ہاتھوں میں پتہ نہیں کوئی کمال ہے. اس دن ICU میں جب لیٹی بھی میں تھی اور میں اپنا ہاتھ اٹھا کے اپنے فیس کو خارش نہیں کر سکتی تھی, تو میں نے کہا اللہ میاں نے مجھے یہ بھی سکھانا تھا کہ یہ ہاتھوں میں تمہارے اگر کچھ ہے تو یہ ہمارا دیا ہوا ہے. سو یو بلیو کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں, ان سے گفتگو کی جا سکتی ہے. آئی بلیو ان دا کاسمک افیکٹس. آپ کچھ ارادہ اچھا کرتے ہیں نا, تو ایک آپ کے ارد گرد ایک پوری فضا جو ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے آ جاتی ہے. یہ کاسمک افیکٹس میں تو اس میں بہت فرم بلیو کرتی ہیں. آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو سارا کچھ کنسپائر ہونے لگ جاتا ہے آپ کی غلطی کی طرف. تو
یس میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ان ساری پرابلم سے. میں آپ کی فیملی کے بارے میں بھی یوں ہوں کہ آپ اپنے بھائیوں سے بڑا آپ نے پیار کیا. آپ ایک اچھی جو ہیں بیوی ہیں. میجر آصف صاحب سے بھی ہمارا تعلق ہوتا ہے اور آپ اپنی بیٹیوں سے بڑا پیار کرتی ہیں, بلکہ اب آپ کے جو نیکسٹ جنریشن ہے, آپ کے آگے سے جو نواسے نواسیاں ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کی بڑی دوستی ہے. اور اکثر میں نے دیکھا فیملی ٹائم بھی آپ جو ہے نا انجوائے کرتی ہیں ان کو. ملک سے باہر بھی آپ اتنا ٹریول کرتی ہیں, پھر آپ روٹیرین بھی ہیں میری طرح. ایک یہ بھی کامنلٹی کہ لوگوں کی لک بیونڈ یور سیلف, پیپل ہو آر ناٹ لکی ایز یو آر, اور ان کی بھی خدمت کرنا. اور ایک پہلو میں ضرور بتانا چاہتا ہوں جی, ڈاکٹر صاحبہ جب بھی برتھ ڈے کرتی ہیں نا, یہ لوگوں کو جو گفٹ ہیں الٹا اپنے پاس سے دیتی ہیں, اور یہ بڑی خوبی ہے. ڈاکٹر صاحبہ ایک بات پرسنل نوٹ پہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ مجھے زندگی میں یہ ایک اتفاق ہوا اور میرا یہ بلیو ہے کہ جتنے لوگ غلط کام کرتے ہیں نا جی, ان کے پیچھے یہ قرآن پاک میں بھی ویسے لکھا ہے کہ تمہارے جو بیوی بچے ہیں نا یہ تمہاری آزمائش ہیں. تو یہ جو بہت بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, میں نے دیکھا ان کی اگر بیگمات جو ہے نا انسسٹ کریں اور یا وہ ایک اللیگل گریٹیفیکیشن لے لیں تو بندہ مجبور ہوتا ہے, اور پھر آپ اس راستے پہ چل پڑتے ہیں. میرے خیال سے پہلا قتل کرنا مشکل ہے, پہلی دفعہ بھیک مانگنا مشکل ہے, اور پہلی رشوت کو ریفیوز کرنا مشکل ہے. اس بات سے میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں. ہم انگلینڈ سے جب آئے تو اوبیسلی میں نے آرمی چھوڑ کے پاکستان گورنمنٹ جوائن کی. آصف نے چونکہ وہاں پہ انگلینڈ میں جب ہم گئے تھے تو یہ آرمی چھوڑ کے گئے تھے. آئی نو اٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ کو یہ جو سارے پیٹرول پمپس ہیں ان کے انڈر آتے تھے اور وہ جاب کرتے, وہ بڑا پیئنگ کام, بہت پیئنگ کام تھا. اب ہمارا نیا گھر بن رہا تھا تب, پچھلا جو ہمارا گھر تھا اس کی چھت پڑنی تھی. میں نے آصف کو کہا, آصف مجھے نا پتہ نہیں 4 یا 5 لاکھ روپیہ چاہیے تھا. آصف کو میں نے کہا کہ مجھے یہ چاہیے فلاں ڈیٹ کو. تو کہتا ہے میں نے انشورنس کرائی ہوئی ہے, اس کا میں نے اپلائی کیا ہوا ہے کہ وہ مجھے اس کا پتہ نہیں کو پورشن شاید آپ وڈرا کر سکتے ہیں تو وہ مجھے مل جائے گا. تو اب وہ کافی مطلب نزدیک ہو رہا تھا وہ دن جس دن ہمیں چاہیے تھے پیسے. تو ایک دن آصف نے مجھے فون کیا, میں اپنے آفس میں تھی. مجھے کہتے ہیں شاہینہ تم آتی ہو ادھر میرے دفتر میں. اب ان کا شیر پاور برج کے نزدیک کی منسٹری آف پیٹرولیم کا جی آفس تھا. ان نے مجھے بلایا اور اوپر ان کا آفس اوپر تھا. تو اسے یہ جیسے یہ میز ہے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور میں سامنے آ کے بیٹھ گئی. مجھے کہتا ہے ایک چیز دیکھو گی. میں نے کہا ہاں. تو اس نے مجھے بلایا تو اس نے دراز کھولی, اس میں پیسے بھرے ہوئے تھے. پوری وہ دراز جو تھی اس میں پیسے ہی پیسے تھے, اتنے بنڈلز تھے. میں نے ان کو دیکھا تو میں اتنی خوش ہوئی ریئلی. میں نے کہا او تم ویسے مل گئے. تو وہ 2-3 لاکھ نہیں تھے, وہ بہت سارے لاکھ تھے. میں نے تو اتنے پیسے کبھی دیکھے بھی نہیں تھے. کسی پیٹرول پمپ کی اپروول ہوگی. میں نے کہا, میں اٹھانے لگی تو کہتا ہے رک جاؤ. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا پہلے سن لو یہ کدھر سے آئے ہیں. میں نے کہا کہاں سے آئے ہیں؟ کہتا ادھر ایک پیٹرولیم لوگوں کی ایسوسیشن کوئی ہوتی ہے. جی ہاں جی, پیٹرولیم ایسوسیشن ہے. پیٹرول پمپ نے مل کے میں نے کچھ چلان کیے تھے, وہ سارے مل کر آئے ہیں. تو وہ 60 چلان تھے. تو انہوں نے ہر ایک نے پتہ نہیں 5-10 لاکھ کسی نے ہر ایک نے پول کر کے دے دیا. I said and you took that. کہتے نہیں وہ ادھر. میں نے کہا نہیں if they are in your drawer اس کا مطلب ہے تم نے لے لیے ہیں. کہتا نہیں میں ابھی سوچ رہا ہوں. میں نے کہا تم سوچ نہیں رہے, تم نے لے لیے. میں نے کہا میں ابھی تمہاری امی کو فون کرتی ہوں, میں ان کو بتاتی ہوں کہ تم نے یہ کام کیا. تمہارے بچے مر جائیں گے سارے, تم خود مر جاؤ گے, تم بیمار ہو جاؤ گے, تمہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کہتا پھر کیا کریں. اب اس نے بھی پہلی دفعہ بیچارے نے سوچا تھا اس کام کا. سو وہ جو بندہ جو لے کر آیا تھا وہ اس کا ان کا ہوٹل تھا یہاں پہ یاسر ہاسپٹل کے نزدیک, بہت بڑا ایک ہوٹل تھا. وہ اب دنیا میں نہیں ہے اس لیے ان کا نام نہیں لیتی. تو اس ہوٹل کے مالک بھی تھے اور ان کے پیٹرول پمپس بھی تھے, اور وہ اس ایسوسیشن کے کچھ صدر ودر بھی تھے. ہم نے وہ پیسے ڈالے اتنی بڑی سے تھیلے میں, اور ہم دونوں, میں نے کہا اب چلو میرے ساتھ واپس کر کے. ہم وہاں گئے. جب ہم نے پیسے دیے واپس ان کو, اور ادھر وہ 4-5 بندے بیٹھ کے ان کے بھی پیٹرول پمپ والے وہ ہنس بول رہے تھے. اور ہم نے جب پیسے ان کو دیے تو لٹرلی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے پیسے واپس کر دیے تو ہمیں تو جیل ہو جائے گی, فلانا ہو جائے گا. صرف نے کہا دیکھو میں یہ فیور کر سکتا ہوں کہ میں جن کے تھوڑے بہت ٹھیک ہیں میں ان کو پاس کر دیتا ہوں, مگر آئندہ میرے دفتر میں کوئی نظر نہ آئے. یہ آپ کے پیسے ہیں اور یہ آپ لے لیں. پیسے تو ہم نے واپس کر دیے. اس کے بعد جب بھی
وہ پیٹرول کے سیمپلز آتے تھے اور صرف سارے گیٹ دروازے بند کر دیتا تھا. ان سارے بندے جو اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ ٹیسٹ کرتے تھے اسی دن پھر رپورٹس بنا کے اسلام آباد بھیج دیتے تھے. اس کے بعد یہ لوگ چاہے رات کے 12 بجے 10 بجے یہ واپس پھر ہم آتے تھے گھر میں, یہ آتے تھے وہ کرنے کے بعد. تو جب بھی کوئی سفارش آتی تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اسلام آباد سفارش, اور وہ سارے بچ جاتے تھے پھر. لیکن پھر بھی آصف کے بلے میں I really am proud of that I saved him from. اللہ کا شکر ہے آپ نے ان کی بھی عاقبت سنوار لی ہے, اور اللہ تعالیٰ حلال کا سب کچھ دے دیتا ہے. وہ کہہ رہے تھے, وہ کہتے ہیں میں نے تو لے لیے تھے قسم کے. میں نے کہا لے لی قسم کے نہیں, تم نے لے لیے تھے, بٹ وی ریٹرن them, so I'm so proud of him کہ ہم نے واپس کر دیے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے, اتنی ماشاءاللہ بھرپور زندگی گزاری ہے, سب کوئی ریگریٹ ہے؟ نہیں کوئی ریگریٹ نہیں. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ یہ کر لیتی تو وہ کر لیتی, پھر میں سوچتی یہ نہ کرتی تو کیا کرتی. میں نے اچھی تعلیم حاصل کی, اور جہاں پہ بھی گئی ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے. فار سم ہاؤ دی ادر کوئی چیز مجھے ہیلپ کر لیتی تھی. واپس میں آئی ہوں تو میری والدہ کی سڈنلی ڈیتھ ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے مجھے واپس اچانک آنا پڑا. پھر اچانک میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا, پبلک سروس کمیشن کو ٹاپ کیا. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ کے جہاں بہت سارے دوسرے شوق ہیں, جیسے مطالعہ کا شوق ہے, آپ کو لٹریچر سے شغف ہے, ایک آپ کا شوق موسیقی کا ہے جو مجھے بڑا فیسینیٹ کرتا ہے. میں بھی میوزک لور ہوں. آپ نے موسیقی سے کب سے لگا ہوا ہے آپ کو؟ کبھی اپنا کوشش نہیں؟ میں کوشش کر رہی ہوں آج کل. اب تھوڑے دنوں بعد میں آپ کو سنا کے دکھاؤں گی, لیکن ابھی تک مجھے نہیں اتنا ہوا. بیکاز آئی بین ریئلی ایل. بیچ میں کبھی میں بیمار ہو جاتی ہوں. ایکچولی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ڈاکٹر شاہین آصف واز میڈ ان بلال گنج. اللہ تعالیٰ نے بلال گنج سے ادھر کے پرزے اٹھا کے نا مجھے بنا لیا تھا, کیونکہ میری کوئی چیز ٹھیک ہی نہیں ہے, کچھ نہ کچھ مجھے خراب ہوتا رہتا ہے. سو یس, آئی بین ویری ویری ایل many times, اینڈ آئی survived my illnesses. جب فرسٹ ٹائم میں انگلینڈ میں تھی, اینڈ میں ایسے ہی جب روٹین میں ہم جیسے اپنے بھی کئی دفعہ ٹیسٹ کرا لیتے ہیں, کوئی خیال آ جاتا ہے روٹین میں یہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں. سو میری چونکہ ایج اس وقت 40 سے ابو تھی اور سب لوگوں کا میموگرام ہو رہا تھا, تو میں نے سوچا میں بھی اپنا کرا لیتی ہوں. اینڈ پھر میری جو ڈاکٹر تھی, جو ریڈیولوجسٹ تھی, آبویس میری فرینڈ تھی, انگریز تھی, تو مجھے بلاتی ہے, مجھے کہتی ہے آصف کین یو کم. میں سے اوکے آئی ایم کم. میں کھڑی ہوں, میں نے ہاسٹس سے, میں نے کہا پتہ نہیں مجھے کیا بتائے گی. تو مجھے کہتی ہے آئی تھنک یو ہیو اے پرابلم. میں نے کہا کیا؟ مجھے یہ ایسے لگا کہ یہ مجھے نہیں کسی اور کا بتا رہی ہے. میں نے کہا یو ٹاکنگ اباؤٹ می؟ شی سیڈ یس یو ہیو اے پرابلم اینڈ یو نیڈ اے بایوپسی اینڈ یو نیڈ دیٹ. سو وہ میں نے آئی واز ڈائگنوزڈ ود این ارلی پرابلم آف بریسٹ. تو میں نے وہ پھر اس کی ٹریٹمنٹ, آئی انڈر وینٹ ٹریٹمنٹ. دین آئی ہیڈ ٹو کٹ مائی ہیئر شارٹ. میرے گھر والوں کو بھی میں نے نہیں بتایا. I was never a sympathy gaining person جو میں کہوں کہ جی مجھے یہ ہو گیا, مجھے وہ ہو گیا. ابھی میری بیٹی کہتی ہے اپنی موت کی ہسٹریاں نہ سنایا کرو, لیکن یہ ہے کہ You had chemotherapy or radiotherapy? Yes, I lost all my hair. اینڈ میری اگر آپ کوئی پرانی پکچرز دیکھیں تو میرے بال بہت چھوٹے ہیں, اس میں چھوٹے چھوٹے بال تھے. میری مدر, جب ہم واپس آئے, میری مدر نے مجھے بہت ڈانٹا اور کہا یہ فیشن کرنے کی تمہیں کیا ضرورت تھی. میں نے سوچا, میں نے کہا کیا بتاؤں. پھر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں اب لمبے کر لوں گی. پھر میرے کیونکہ پہلے بال بہت لمبے تھے. سو آئی ہیڈ ڈفرینٹ پرابلم. میں جب ینگ تھی, میں جب اسکول میں تھی, تو آئی تھنک آئی واز ان کلاس 9, I started to have headaches. میں تھوڑی سی پلمپ تھی شروع سے, ہمیشہ سے موٹی تھی. گفتگو دوبارہ آپ کے ساتھ ان موضوعات پہ ہوگی انشاءاللہ. یو ہیو اے رول ٹو پلے. ابھی اسٹل اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابھی بہت کچھ اور کروانا ہے, اس لیے بھیجا. صرف ایک لاسٹ کویسچن, اگر ہم مسلمان ہیں, ہمارا دوسرا جنم ہوتا نہیں ٹیکنیکلی, تو جیسے میرا بھی دل روک کے چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دے دی, تو مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر تمہارا دوسرا جنم ہو تو تم پھر بھی لائر بننا چاہو گے؟ تو میں کہتا ہوں کہ نہیں, میں پھر استاد بننا چاہوں گا, پیشہ پیغمبری ہے, میں ٹیچنگ کرنا چاہوں گا. آپ اینڈ ادروائز آئی ایم ناٹ اے لائر بائی چوائس, لائر بائی کمپلشن ایز دا فیٹ وڈ ہیو اٹ. میں تو الیکٹرانکس انجینئر ٹینڈنٹ ٹو لائر ہوں.
لیکن جو مجھے اچھا لگا, اگر آپ کو دوبارہ موقع ملے لائف میں دوبارہ, پھر بھی آپ ڈاکٹر بننا چاہیں گی یا کوئی اور پروفیشن اڈاپٹ کریں گے؟ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کویشچن. آئی ڈونٹ نو, مے بی میں اس وقت ڈفرینٹ سوچوں گی, لیکن ابھی تو میں بہت خوش ہوں اپنے آپ سے. تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں. ابھی بھی, آج بھی, اس عمر میں بھی میں لوگوں کی مدد کر رہی ہوں. کوئی آتا, آج مثلا میں اس بات کو پروپیگیٹ نہیں کر رہی, مگر مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں کچھ چھوٹا سا بھی کسی کے لیے کوئی گڈ ڈیڈ کرتی ہوں. آپ کا کام بھی تو مسیحی ہے نا جی؟ ایکچولی جو ہم, اگر آپ وہ کوئی فیمس بندہ تھا جس نے یہ کہا کہ اگر آپ ہر روز شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں کہ آج میری زندگی کا اگر آخری دن ہوگا تو میں کیا کروں گا, کیا میں بینک جا کے اپنے پیسے گنوں گا, کیا میں اپنی دولت کو دیکھوں گا, کیا میں اپنے گھر دیکھوں گا, یا میں اپنی گاڑی چلاؤں گا, میں کیا کروں گا. سو میں ہر روز صبح یہ سوچتی ہوں کہ آج میں نے کوئی اچھا کام کرنا ہے. تو ہر روز میری کوشش ہوتی ہے کہ میں چھوٹا سا بھی کام کروں تو کچھ اچھا کروں, تاکہ میں کہوں کہ آج یس آئی واز الائیو ٹوڈے, آئی ڈڈ سم تھنگ گڈ. So whatever I do, whenever I am born again, or whenever, if I get another life, if there is another life, if there is another world, I would like to do something good every single day. Thank you so much. Thank you so much.